NFC کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریے سمجھتے ہیں. NFC تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں. کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر ایک. آئینی عدالت میں فورس کے حوالے سے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے اور آج پھر آپ نے کہا ہے کہ پرچیاں آ رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں. یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ آپ اپنی مشکلات کا اضافہ نہیں کریں. 9 اپریل کی بات ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف تو ریڈیو کا کیس بھی نکل آتا ہے, ریڈیو کو جلانے کا. تو یہ تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ پرچیاں ججوں کو آتی ہیں, کیا کہیں گے؟ اچھا, سب سے پہلی بات, بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں, اس لیے جو ہے ان کی پالیسیز یہ ہیں. بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں وہی لوگ جو مسلط ہوئے ہیں اور وہی لوگ جو ان کو لائے ہیں, کیونکہ یہ جو ہیں پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو یہ ہمارا ووٹ چورا تھے. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو جو یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور 21 سال سے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلے کرتے. تو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ رہے ہیں نا, ابھی بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں اور سارا بوجھ جو ہیں وہ عوام پر ہی ڈال رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس میٹنگ میں یہ کہا. تو مڈل کلاس کا یا جو ہے ہمارے پورٹی لائن سے جو نیچے ہیں وہ لوگ کس طرح یہ اس کو افورڈ کریں گے؟ 9 اپریل کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ اچھا, ججز کا, جو ججز انصاف نہیں کر رہے ہیں ان کو اپنے گریوان میں خود دیکھنا چاہیے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہے اور جو بار بار جو ہے خطوط لکھے جا رہے ہیں, لو لیٹر مجھے دیے جا رہے ہیں, تو یہ مجھے ڈرا نہیں سکتے. ڈرتا وہ ہے جس کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے. مجھے اس کرسی کی لالچ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تو کچھ اور ہے. حقیقی جمہوریت ہے, اس ملک میں رول آف لا ہے, سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے. یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. اگر میں اس منصب سے اوپر بھی بیٹھوں اور ملک میں یہ نہ ہو تو میری روح جو ہے تنگ ہوگی, کیونکہ یہ ہمارا مقصد کرسی آتے ہی نہیں. جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ کو NOC نہیں دیا جاتا تو جہاں آپ کو روکیں گے آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جلسہ مطلب ایک دن کا شو ہوگا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا, یا پھر اس کے بعد بھی آپ کوئی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جائیں گے؟ 9 اپریل کا ایک دن کا جلسہ ہے اور یہ جو ہیں تمام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ ایک دن کا ہی جلسہ ہے. لیکن 9 اپریل کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا, تو اس دن نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں, اگر NOC نہیں دیا گیا تو پھر جہاں پر روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ کریں گے. ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں عظیم صاحب کی اجازت سے. یہ کل جو پولیٹیکل کمیٹی میں جلسے کے حوالے سے فیصلہ ہوا, اس میں ہم پورے پاکستان سے اپنے عہدیداروں کو بلا رہے ہیں. جو ہمارا تنظیمی سٹرکچر ہے ولیج کونسل سے لے کے ریجن پہ, ڈسٹرکٹ پہ, جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں, ہم ان عہدیداروں کو اس جلسے میں سب انوائٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں, جنید اکبر صاحب بھی اگر کوئی بات کرے, سیم صاحب نے تفصیلی بات کی, ایک چیز واضح ہے کہ جو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کو پاکستانی قوم کے اوپر پیٹرول بم تصور کرتے ہیں. پیٹرول بم نہیں, اب یہ ہائیڈروجن بم بن گیا ہے کہ جو جس لیول کی یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, اگر یہ قیمتیں کم کرنے کا فارمولہ ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے پاس ہے. جو 95 روپے آپ لیوی ٹیکسز لے رہے ہیں اس کو کم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ عام مڈل کلاس طبقہ تباہ ہو جائے, اس کی چمڑی ادھیڑ دیں. جو چنچی والا, چاپڑی والا, رکشے والا, عام غریب بندہ وہ 500 روپے کا پیٹرول کیسے خریدے گا؟ آپ نے تو اپنے عیاشوں کے لیے جہاز خرید لیے 13 ارب روپے کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ریلیف ملے, اپنی جائیدادیں بیچ کے واپس لائیں وہ پیسہ جو آپ پاکستان سے لوٹ کے گئے. ادھر آ کے عام پاکستانیوں کا آپ چمڑی ادھیڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی تیل ہم مزید مہنگا کریں گے. یہ لوگ تیل مہنگا کریں گے. ہمارے اب اس تحریک میں ہم مہنگائی کے خلاف ان کا جینا حرام کر دیں گے, جس طرح یہ عام عوام کا جینا حرام کر رہے ہیں. اور
جو آپ نے گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں اوور آل عسکری قیادت بھی وہاں پر موجود تھی, NFC کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے کیا رسپانس آپ کو ملا؟ اور 9 اپریل کے بعد جو احتجاج کی آپ نے کال دی ہے یا جلسے کی, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اجتئی کو بھی خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی, اور ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے, ان کی منشا شامل ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, اور ان کا جو ہے مشورہ انشاءاللہ تعالی ضرور پاکستان تحریک انصاف لے گی, ان کو جو ہے اس تحریک میں شامل بھی کرے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت کو 9 اپریل 2022 کو گرایا گیا تھا, تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم سے کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ NFC کا شیئر ہو, خیبر پختونخوا کے جتنے بھی حقوق ہوں ان کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں. میں نے جو ہے پوری قوم کو سمجھایا ہوا ہے, میں نے خیبر پختونخوا کے تمام یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے NFC پر ایک وہاں پر کانفرنس کروائی ہے, اور ان سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے اگر کوئی نہیں بھی جانتا تھا تو میں نے ایک کو جو ہے رٹا کروایا. اگر میں اس کرسی پر رہوں یا نہ رہوں, خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حق جو ہے وہ باقی صوبے زبردستی کر رہے ہیں, اور اس میں وفاق کی جعلی حکومت اس کے ساتھ شامل ہے. ایک شرط پر, موبائل دیکھ کر نہیں بولو گے. بریک کی وجہ کیا تھی, اس کے بعد آپ چل سکتے بریک کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ سوال, آپ نے لیاقت باغ کا انتخاب بھی کیوں کیا؟ آپ نے کسی اور سٹی کا, اسلام آباد, لاہور یا کوئٹہ یا کوئی اور شہر کیوں انتخاب نہیں کیا؟ اس کی صرف وجہ نہیں. دیکھیں, ایک تو پنڈی جو ہیں وہ جو ہمارا ہزارہ ریجن ہے اس کے ساتھ نزدیک ہیں, پنجاب کے نادرن ریجن میں آتا ہے, اور اسلام آباد کے ساتھ نزدیک ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے پنڈی کا انتخاب کیا ہے, اور باقی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات, یہ پورے پاکستان سے ہمارے عہدیدار صرف آئیں گے, جس طرح انہوں نے بتایا, اور جنرل پبلک اگر آنا چاہے تو وہ جو ہے وہ ان کو کون روک سکتا ہے. آپ نے کہا کہ جب تک 1 لاکھ کارڈ جمع نہیں ہوں گے تب تک احتجاجی تحریک نہیں شروع ہوگی, اور پرسوں تک فگر تھا 10,000 کا. کیا 1 لاکھ کارکنان آپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں؟ آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا, 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہوں گے, اور میرے خیال میں جو ہیں 10,000 کارکن رجسٹرڈ ہوئی ہے, سوالیہ نشان تو ہے. یار آپ عجیب بات کرتے ہو. میں ابھی جو ہے آن لائن اناؤنس کرتا ہوں, اور ڈائریکٹلی جو ہے ابھی آپ کے خیال میں پنجاب کے اگر وہاں پر رجسٹریشن ہم کریں تو کتنے 12 کروڑ کی آبادی 13 کروڑ کی آبادی ہے, تو ایک دن میں کتنے رجسٹر ہوں گے. لیکن خیر آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایک منٹ, اچھا صبر کرو, اس کو بہت سوال آ رہا ہے. مذاکرات کی بات کرتی ہے, آپ کر رہے ہیں, آپ نے جو رہائی فورس بھی قائم کر رکھی ہے, ان کے پاس یہ بھی بتا دیجیے کیا ان کے پاس بندوقیں بھی ہوگی, یہ جو رہائی فوج ہوگی, اور اس کے بعد یہ بتائیے گا آپ پالیسیز پہ جل رہے ہیں, آپ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے راہ ہموار ہوگی؟ بڑے حال کے اندر شرکت کی اجلاس کے اندر, اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کے نمائندے یہاں پہ آئے ہیں. اس کے بعد آپ پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے آپ کے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں, یہ تو یہ میں گنڈا پور بہتر کر سکتے تھے, لیکن آپ کو تو مزاحمت کا کہا گیا, آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے مزاحمت کی طرف. کہاں پہ رکاوٹ ہے مزاحمت کی؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ لیڈ کرتا ہے, لیڈر جو ہے وہ قوم سے سچ بولتا ہے, لیڈر ویژن دیتا ہے, لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس طرف جانا ہے, اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میں آپ کو دے رہا ہوں بھائی جان, عمران خان صاحب نے اس قوم کو جو ہے وہ ویژن دیا ہوا ہے, شعور دیا ہوا ہے, اس نے جو ہے ایک آئیڈیالوجی دی ہوئی ہے, ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کہاں پر جانا ہے, کہاں پر بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے,
किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है, तो इन सब चीजों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतजार में हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाईजान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात और वो चीजें तो 5 महीनों से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहां पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीजें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहां पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नजर आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। अगले मुद्दे को अडियाला जेल में अलीमा खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कहा है कि 10,000 अहदेदार अडियाला जेल में 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया है, 10 तारीख को पेशावर में बकला कन्वेंशन होने जा रहा है। सर अगर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज खराब नहीं हो जाएगी? देखें, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सबको अडियाला जेल आना चाहिए, अहदेदारों को। और वहां पर जिस तरह अलीमा आपा ने कहा है, उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे और इंशाल्लाह ताला अब बेहतरीन होगा। जी सरदार साहब, ये जलसे के हवाले से हमने कमेटी ने ऐलान किया और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह या अपोजिशन इत्तेहाद के मौलाना नासिर अब्बास महमूद जलसे को बता देंगे, आगाह कर देंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से PTI अमली तौर पर ये करती रही कि बैरिस्टर गौहर या आपके साथ बैठे साथी जुनैद अकबर के हमरा अली अमीन गंडापुर मिलकर अपोजिशन इत्तेहाद की बजाय अकेले फैसले करते रहे और उनके सिर्फ आगे लगा देते थे कि ऐलान किया जाए। इस मतलब भी यही लग रहा है कि खान ने जिनको एहतजाज कर रहे हैं, जलसे करने या बातचीत की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको आपने साइडलाइन अमली तौर पर कर दिया। खुद कहा है कि उनसे बात करेंगे, जलसे का ऐलान करने के बाद करेंगे। तो क्या देखिए, ये सियासी जलसा है हमारा। 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के जरिए अमेरिका ही बोल दे, अमेरिकी साजिश के जरिए जो है एक जमहूरी हुकूमत को यहाँ पर गिराया गया। तो वो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जो वजीर आजम थे। इस सियासी जलसे में मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही काम है, लेकिन वो जो है हमारे बड़े हैं और इस पूरी तहरीक को वो लीड करेंगे। तो उनके साथ जो है ये शिरकत भी करेंगे, वो क्या कहते हैं, बात भी करेंगे और उनको इनवाइट भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह। एक सवाल करें, एक कौन अच्छा फीमेल प्रेशर की वजह से किया ये वाकई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तैयारी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही बात थी कि शेर अफरीदी साहब ये रील गंडापुर बन गया, इत्तेहाद की ख्वाह नहीं देते, ये भी हरियाणा नहीं चाहते, कोई प्लान नहीं है। तो सोशल मीडिया का प्रेशर है कि वाकई वक्त तैयार है इत्तेहाद के। आसिफ में सर एक वीडियो शेयर करने के वीडियो नहीं दिखाई जलसा आप लोग कह रहे हैं, तो उस नो प्लान में खाली जलसा होगा या फिर लॉन्ग मार्च की विकास की जाएगी? क्योंकि मरकज बड़े निर्भर होते हैं कि पीटीआई की जो क्या है जलसा रैली यही चीज मालूम है कि आप लोग अमली और करने जा रहे हैं। देखिए सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जलसा जलसा हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी छोटी और बड़ी नहीं होती। मैंने ये कल भी जो है अपने दोस्तों को समझाया। सिर्फ अकेला वहां पर मैं बैठकर एहतजाज करूं ना, ये भी एक एक्टिविटी है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है।
वहां पर इंशाल्लाह ताला 9 अप्रैल को ये हमने जलसा पहले करना है, अगर इजाजत दी, एनओसी नहीं दी तो हमने एहतिजाजी जलसा करना है, फिर उसके बाद जो होगा वो उस दिन आपको पता लग जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मजबूत ताकत है, उनको ऐसा ही करना चाहिए। जो लीडरशिप फर्ज करे उनको लगे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है या जो है काम नहीं कर रही, उन पर कड़ी से कड़ी तनकीद की जाए। मैं तनकीद पर खुश होता हूं और तनकीद से अपनी इस्लाह करता हूं। जो सोशल मीडिया पर हमारी टीम है, जो इमरान खान साहब के असल वॉरियर्स हैं, वो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं और उनको ये फिक्र है कि मतलब इमरान खान साहब क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन यहां पर हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज देखकर फैसले करने हैं। हमने इंशाल्लाह ताला अपनी सोशल मीडिया को मजीद मजबूत बनाना है, अपने साथ मिलाना है, अपने फैसलों पर उनको ये यकीन दिलाना है कि हमारी रोजाना की जद्दोजहद सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सोशल मीडिया के वॉरियर्स तगड़े हैं और वो हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह।